السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے جملہ فعلیہ کا، اور پچھلی والی کلاسز میں ہم نے جانا کہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل اس میں ضمیر نہیں بلکہ اس میں ظاہر ہو تو کیا کرنا ہے، گردان میں سے صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 کو لے لینا ہے۔ صیغہ نمبر 1 کا استعمال تب کرنا ہے جب فاعل مذکر ہو، اور صیغہ نمبر 4 کا استعمال تب کرنا ہے جب فاعل مؤنث ہو۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل واحد ہو، مثنی ہو یا جمع ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر کچھ افعال دیے تھے، جیسے ضحک، قتل، فرح۔ مجھے امید ہے آپ نے ان 3 افعال سے جملے بنائے ہوں گے، ہوم ٹاسک کو کیا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے طریقے سے دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے پچھلی کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم جملہ فعلیہ کا امپورٹنٹ قاعدہ جانیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ سٹرکچر دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ بآسانی آج کی کلاس کو سمجھ پائیں۔ فعل پلس فاعل از ایکول ٹو جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات آپ کو معلوم ہے جملہ فعلیہ کیسے بنتا ہے بھائی، فعل فاعل سے مل کر، ٹھیک ہے نا۔ اور فاعل جو ہے یہ اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ضمیر کیسے ہوگا، جو آپ نے وہ گردانیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس گردان کے جو 3 اوزان ہیں، فعل، فعل، فعلا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 اوزان ہیں، 3 ڈائز ہے، تو آپ نے گردان ایسے بنانی ہے اور ان میں پوشیدہ جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہی آپ کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم بات کر رہے ہیں جملہ فعلیہ میں جب آپ کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو کیا ہوتا ہے بھائی، فعل جو ہوتا ہے وہ واحد آتا ہے، یعنی وہ سنگولر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کا فاعل مذکر ہوتا ہے تو فعل آپ کا صیغہ نمبر 1 آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کا فاعل مؤنث ہوتا ہے تو صیغہ نمبر 4 آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ پائیں آسانی سے۔ جیسے میں یہاں پر لکھوں فاطمہ گئی، فاطمہ گئی، اس کی عربی کیسے بنائیں گے، گئی کی عربی ہم لکھتے ہیں ذہب، لیکن ہم یہاں پر لکھیں گے ذہبت، ٹھیک ہے نا، کیونکہ صیغہ نمبر 4 لکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ جو ہے یہ مؤنث ہے، حقیقی مؤنث ہے، تو ذہبت فاطمۃ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم یہاں پر لکھیں حامد گیا، اس کے لیے کون سا صیغہ آئے گا بھائی، صیغہ نمبر 1 آئے گا، کیسے، ذہب، ذہب حامد، حامد گیا۔ تو اب یہ چیز آپ نے جان رکھی ہے کہ فاعل اگر آپ کا مذکر ہو تو فعل آپ کا مذکر آئے گا، یعنی صیغہ نمبر 1 آئے گا، اور اگر فاعل آپ کا مؤنث ہو تو صیغہ نمبر 4 آئے گا، یعنی مؤنث کا صیغہ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پچھلی کلاس میں جان رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب آپ اس بات کو سمجھ لو، کچھ صورتیں ایسی بھی ہوں گی جن صورتوں میں آپ فعل کو مذکر یا مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کچھ ایسی بھی صورتیں ہوں گی جس میں آپ کو صیغہ نمبر 1 الگ سے، صیغہ نمبر 4 الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز ہوں گے جن میں آپ مذکر مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ صورتیں کون سی ہوں گی، ان صورتوں کو آپ نے جاننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی ہمارا سب سے امپورٹنٹ قاعدہ ہے جملہ فعلیہ کے اندر۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور قرآن کے اندر آپ ہر ایک چیز کو انشاءاللہ سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر فاعل آپ کا مذکر ہے تو فعل آپ کا مذکر ہی آتا ہے، صیغہ نمبر 1۔ اگر فاعل مؤنث ہے تو صیغہ نمبر 4 مؤنث کا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جن میں آپ کا فاعل جو ہوگا وہ مذکر ہوگا، لیکن اس مذکر فاعل کے لیے جو ہے فعل آپ کا مؤنث کا بھی آ سکتا ہے، مذکر کا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اس میں اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی وہ فاعل آپ کا مذکر ہے تو میں مذکر ہی لاؤں، نہیں، آپ اس کے لیے مؤنث بھی لا سکتے ہیں، لیکن وہ کچھ صورتیں ہوں گی، ان صورتوں کے بارے میں آپ نے جاننا ہے اور اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب سب سے پہلی صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس پہلی صورت کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پورا یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کچھ ہی صورتیں ہیں، جتنی ہم پڑھ پائیں گے آج کی کلاس میں اتنی ہم پڑھیں گے، لیکن آپ نے پورا دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پچھلی تمام کلاسز کو آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تب جا کر آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، وہ سب سے پہلی صورت کون سی ہے؟ سب سے پہلی صورت جو ہے، اس کو آپ سب سے پہلے اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ سب سے پہلی صورت ہے فاعل اگر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس پہلی صورت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے عاقل اور جمع مکسر ان دونوں کو یلو کلر میں رکھا ہے، آپ نے بھی ان دونوں کو انڈرلائن کرنا ہے تاکہ آپ بآسانی اس پہلی صورت کو سمجھ پائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پہلی صورت کہہ رہی ہے فاعل اگر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اس کے اندر عاقل آ گیا۔ عاقل کے بارے میں نے آپ کو ناؤنز کی کلاس میں پڑھایا ہے، عاقل کے بارے میں بھی پڑھایا ہے اور غیر عاقل کے بارے میں بھی پڑھایا ہے۔ اگر آپ نے اس کلاس کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کلاس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو عاقل کے اندر کون کون آتے ہیں وہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں نٹ شل میں۔ انسان، جن، فرشتے، ٹھیک ہے جی۔ انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل کے اندر آتے ہیں، اور ان تینوں کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے پھر؟ غیر عاقل، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے ان تینوں کو یاد رکھنا ہے، انسان، جن، فرشتے یہ عاقل ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی ہیں عربی کے اندر وہ غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان، جن، فرشتے یہ آپ نے یاد رکھ لیا۔ چلیے، تو ہم نے کہا فاعل اگر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو، جمع مکسر ہم نے جمع کے بارے میں بھی پڑھا ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر، ہم نے یہ تین چیزیں پڑھی ہیں جمع کے اندر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ناؤنز کے اندر ہم نے سارا پڑھا ہے، جو لوگ ہماری ویڈیوز کو پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی، اور جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، لہذا جو لوگ اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے پرانی ویڈیوز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فاعل اگر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے جی۔ میں اب آپ کو مثال دینے لگا ہوں، مثال کے ذریعے انشاءاللہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ آدمی کے لیے ہم عربی میں لکھتے ہیں رجلن، اس کا معنی کیا ہے؟ رجلن کا معنی ہے آدمی۔ کیا یہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ آدمی انسانوں میں سے ہے نا، تو یہ عاقل ہے، غیر عاقل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عورت کے لیے آتا ہے عربی میں امرأتن، امرأتن، امرأتن کہا جاتا ہے عورت کو۔ کیا یہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ ہاں بھائی عاقل ہے، عورت ہے نا، انسانوں میں ہے تو عاقل ہے۔ تو رجلن کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی، امرأتن کا معنی ہوتا ہے ایک عورت۔ لیکن اگر ہم نے لکھنا ہو بہت سارے مرد یا بہت سارے عورتیں تو اس کے لیے کیا آتا ہے عربی میں؟ عربی میں رجلن کی جو جمع ہے وہ ہے رجالن۔ کیا ہے بھائی؟ رجالن۔ اور یہ جو رجالن ہے یہ فعالن کے وزن پر ہے۔ کس وزن پر ہے بھائی؟ فعالن کے وزن پر ہے۔ تو رجالن جو ہے یہ جمع ہے کس کی؟ رجلن کی، اور یہ جو جمع ہے یہ جمع مکسر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جمع مکسر ہے۔ امرأتن، امرأتن کی جمع کیا ہے بھائی؟ امرأتن کی جمع ہے نساؤن۔ کیا؟ نساؤن، یا اس کی ایک اور جمع لکھی جاتی ہے جو قرآن میں بھی سورہ یوسف کے اندر استعمال ہوئی ہے، نسوتن، ٹھیک ہے جی۔ نساؤن، نسوتن دونوں جمع مکسر ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کا مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ رجلن ایک آدمی، امرأتن ایک عورت، لیکن رجالن بہت سارے مرد، نساؤن یا نسوتن بہت ساری عورتیں، ٹھیک ہے نا۔ اب پہلی صورت جو ہے فٹ کرو اس پر۔ پہلی صورت کیا ہے کہ فاعل اگر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو، یہ جمع مکسر ہے، مذکر جمع مکسر ہے اور مؤنث جمع مکسر ہے، اور دونوں عاقل بھی ہیں۔ جب یہ فاعل بن کر آئیں، کون سے؟ یہ دو، رجالن، نساؤن یا نسوتن، جب یہ فاعل بن کر آئیں تو فعل آپ مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں، اس مثال کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے۔ جیسے یہاں پر میں لکھوں کچھ مردوں نے
मदद की। ये एक जुमला है हमारे पास, जुमला फेलिया। कुछ मर्दों ने मदद की, हमने कहा कुछ मर्दों, हमने एक मर्द की बात नहीं की, हमने दो मर्दों की बात नहीं की, हमने बहुत सारे मर्दों की बात की। हमने कहा कुछ मर्दों ने मदद की। और मदद करने के लिए क्या आता है अरबी में? अरबी में मदद के लिए आता है नसरा। क्या आता है भाई? नसरा आता है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे नसारा। ठीक है जी, नसारा लिखा। कुछ मर्दों ने, कुछ मर्दों की अरबी क्या है? रिजालुन है, तो हम यहां पर लिखेंगे रिजालुन। रिजालुन यानी नसरा रिजालुन, कुछ मर्दों ने मदद की। सही है भाई। रिजालुन हमारा मुज़क्कर था, तो हमने सीगा नंबर 1 इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, नसरत रिजालुन, मैंने रिजालुन सेम रखा, ये हमारा फाइल है। ये जो रिजालुन है ये हमारा फाइल है, ये हमारा फाइल है, और दोनों मुज़क्कर है, यानी दोनों मुज़क्कर है। ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। इस मुज़क्कर के साथ जब हमने सीगा नंबर 1 मुज़क्कर का इस्तेमाल किया, ये तो समझ में आता है भाई, चलो हाँ मुज़क्कर इस्तेमाल किया, ये सही होगा। लेकिन हमने यहाँ पर रिजालुन के साथ ये मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया, ये समझ में नहीं आया, ये हमने क्यों किया। लेकिन जब आपको ये पहली सूरत मालूम होगी कि फ़ाइल अगर आकिल मुज़क्कर मुअन्नस की जमा मुकस्सर हो, तो ये जो है ये रिजालुन जमा मुकस्सर है, ठीक है ना, मुज़क्कर जमा मुकस्सर है और आकिल भी है, तो इसके साथ हम फेल मुज़क्कर का भी ला सकते हैं, मुअन्नस का भी ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहां पर लिखेंगे वाहिद के साथ, ये हमारा रजुलुन वाहिद है ना, यहां पर मैं लिख सकता हूं नसरा रजुलुन, यहां पर मैं लिख सकता हूं नसरत इमरातुन, मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं यहां पर नसरा, यहां पर मैं मुज़क्कर का सीगा नहीं ला सकता और यहां पर मैं मुअन्नस का सीगा नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये वाहिद है, हमारा फ़ाइल वाहिद है। लेकिन सूरत हमारे पास क्या है? सूरत ये है कि जब फ़ाइल आकिल मुज़क्कर मुअन्नस की जमा मुकस्सर हो, जब जमा हो। ये वाहिद था तो हमने यहां पर इसके साथ मुज़क्कर इस्तेमाल किया, ये वाहिद था हमने मुअन्नस इस्तेमाल किया। लेकिन अब रिजालुन जो है ये आपका जमा मुकस्सर है, तो इसके साथ आप नसारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आप नसारत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूं, इस मिसाल को भी समझ लीजिए, देख लें। इमरातुन हमने अभी लिखा, अगर हम यहां पर लिखेंगे कुछ औरतों ने मदद की, कुछ औरतों ने मदद की, मैं यहां पर लिखूंगा कुछ औरतों ने मदद की, ठीक है जी। मदद करने की अरबी आपको मालूम है नसरा है, नसरा। तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले ही नसरत, मैं यहां पर पहले ही नसरत लिखता हूं। क्यों लिखता हूं भाई? क्योंकि औरतें आई तो मैं नसरत ही लिखूंगा। नसरत क्या? निसाउन या निस्वतुन? तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं निस्वतुन, निस्वतुन। क्या मैंने ये सही लिखा? आप सब लोग कहेंगे हाँ भाई ये सही है। क्यों? क्योंकि निस्वतुन जो है ये मुअन्नस है, तो हमने नसरत सीगा नंबर 4 मुअन्नस का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को ऐसे लिखूं, मैं लिखूं नसरा निस्वतुन, लेकिन सवाल पैदा हो सकता है भाई निस्वतुन तो मुअन्नस है, तो आपने यहां पर मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल क्यों किया? तो मैं आपको जवाब दूंगा, फ़ाइल अगर आकिल मुज़क्कर मुअन्नस की जमा मुकस्सर हो, तो ये हमारा फ़ाइल है, आकिल भी है, मुअन्नस है, जमा मुकस्सर भी है, तो मैं यहां पर दोनों इस्तेमाल कर सकता हूं, दोनों ठीक है। तो आप कह सकते हैं नसरत निस्वतुन, नसरा निस्वतुन, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है ना। आपको कोई नहीं कह सकता कि भाई आपने ऐसा क्यों लिखा, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखूं कुछ मर्द गए, जाने के लिए आता है ज़हाबा, ठीक है जी, ज़हाबा। मैंने यहां पर लिखा कुछ मर्द गए, तो मैं अरबी बनाऊंगा ज़हाबा रिजालुन, ठीक लिखा। चलिए, लेकिन अगर मैं लिखूं ज़हाबत रिजालुन, मैंने अब यहां पर मुअन्नस का सीगा लाया, क्या ला सकता हूं? हाँ ला सकता हूं। कैसे ला सकता हूं? जब यह सूरत आपके जहन में हो। देखिए हर एक चीज को गौर से देख लीजिए।
فاعل اگر عاقل، یہ آپ کا فاعل ہے، عاقل بھی ہے، مذکر مؤنث تو مذکر ہے، جمع مکسر ہو تو جمع مکسر ہے، تو اس کے ساتھ آپ صیغہ نمبر 1 صیغہ نمبر 4 دونوں لا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جب یہ صورت آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ صورت آپ کو یاد ہوگی، آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ فعل مذکر کا بھی لا سکتے ہیں، مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں، پھر چاہے فاعل آپ کا مذکر ہو یا مؤنث ہو، جب یہ صورت آپ کے پاس ہو۔ شرط یہ ہے کہ یہ صورت ہو، اگر یہ صورت نہیں ہے تو ہرگز ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے، ورنہ غلطی ہوگی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، فاعل ہمارا مذکر ہے تو ہم نے یہاں پر فعل مؤنث کا لایا، مذکر کا ہی لاتے تو چل جاتا، کام تو چل جاتا۔ لیکن اگر ہم قرآن کھول کر دیکھیں گے، قرآن کے اندر مثال ملتی ہے۔ قرآن جب آپ کھولیں گے، سورہ نمبر 49 ہے، سورہ حجرات کے اندر ہے، آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر ہے قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس مثال موجود ہے، اس کو ایک بار دیکھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ دیکھ لیجئے، یہ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 14، اس میں سب سے پہلے ہی آپ دیکھ لیجئے قالت الاعراب آمنا، یعنی قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب، تو یہ جو الاعراب ہے یہ آپ کا جمع ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کا جمع ہے اور مذکر ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ کا جو یہ فعل آیا ہے یہ صیغہ نمبر 4 ہے، قالت۔ اگر ہم قالا سے گردان کریں گے، قالا سے اگر ہم گردان کریں گے، قالا، قالا، قالو، قالت، ٹھیک ہے نا، ہم یہیں تک کرتے ہیں، قالا، قالا، قالو، قالت، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا صیغہ ہے قالا اور دوسرا ہے قالت، لیکن یہاں پر کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ قالت، یہ والا صیغہ، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ تا کے اوپر تو سکون ہے، لیکن جب آگے اس کو ملایا جاتا ہے اس لام کے ساتھ، لام سکون کے ساتھ، تو یہاں پر زیر دے دی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو سمجھایا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے قالت الاعراب آمنا، آنا کیا چاہیے تھا؟ آنا چاہیے تھا قال الاعراب آمنا، یہاں پر قالت کے بجائے کیا آنا چاہیے تھا؟ یہاں پر قالا آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قالا جو ہے یہ ہمارا مذکر کا صیغہ ہے، لیکن نہیں، یہاں پر الاعراب، اعراب ہم کہتے ہیں گاؤں والے، یعنی دیہاتیوں، گاؤں والے ہوتے ہیں نا، ان کو اعراب کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہاں پر ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو قالت کہا، الاعراب اعرابیوں نے، آمنا ہم ایمان لے آئے، ہم اسلام لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ الاعراب یہاں پر جمع تھا، مذکر تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے صیغہ کون سا آیا؟ قالت کا صیغہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہاں پر یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اگر میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، جیسے دوسری ایک مثال آپ کو ملے گی سورہ یوسف کے اندر، سورہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 30 ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال نسوۃ فی المدینۃ، وقال نسوۃ فی المدینۃ، ٹھیک ہے نا۔ اس مثال کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس موجود ہے، یہ دیکھ لیجئے، غور سے دیکھ لیجئے گا، یہ ہے کیا ہے بھائی؟ وقال نسوۃ، نسوۃ جمع کس کی ہے بھائی؟ نسوۃ جمع ہے امرأتن کی، نسوۃ مؤنث ہے نا، عورتیں، تو عورتوں کے ساتھ یہاں پر پیچھے قالا آیا ہے، قالا، قالا، قالو، قالت، تو صیغہ نمبر 4 تو یہ ہے، مؤنث کا صیغہ یہ ہے، لیکن مذکر کا صیغہ استعمال کیوں کیا بھائی؟ یہ میں نے تو نہیں کیا، قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن ہم نے ابھی پڑھا کہ فاعل اگر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو تو یہاں پر جو ہے فاعل عاقل ہے، مؤنث کی جمع مکسر ہے، تو یہاں پر ہم نے فعل مذکر کا لایا، ہم مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں، ہم یہاں پر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وقالت نسوۃ فی المدینۃ، ہم وقالت بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں قالا ہے تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو خود سے تو لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں قالا ہے تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے،
تو ہمارے پاس رول ہے، ہم یہاں پر وقالت نسوتن بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیوں لکھ سکتے ہیں بھائی؟ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا فاعل اگر عاقل مذکر مؤنث کی جمع مکسر ہو، تو یہاں پر فاعل عاقل ہے، مؤنث کی جمع مکسر ہے، تو یہاں پر ہم نے فعل جو لایا وہ مذکر کا لایا، مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں اور مذکر کا بھی لا سکتے ہیں۔ تو میں نے اب آپ کو قرآن سے مثال دے دی، یہاں پر یہ مذکر تھا تو فعل آپ کا مؤنث کا آیا، یہاں پر یہ مؤنث تھا لیکن فعل آپ کا مذکر کا آیا۔ دیکھو الٹا ہو گیا دونوں جگہ، سورہ حجرات کے اندر اور سورہ یوسف کے اندر الٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس رول کو آپ نے سمجھنا ہے، تو یہ پہلا رول تھا، پہلی صورت تھی، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اور عورتوں نے کہا شہر میں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، وقال نسوتن، اور عورتوں نے کہا، ہم نے ایک عورت نہیں کہا، اگر ہم کہتے اس عورت نے کہا یا ایک عورت نے کہا، ہم نے کہا وقال نسوتن، عورتوں نے کہا، یعنی یہ بہت ساری ہیں، جمع ہے، یعنی جمع مکسر ہے۔ وقال نسوتن فی المدینۃ، اور عورتوں نے کہا شہر میں، کس میں؟ فی المدینۃ، شہر میں کیا کہا؟ یعنی عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ٹھیک ہے جی۔ تو بات سمجھانے لائق یہ ہے کہ فاعل اگر عاقل مذکر یا مؤنث کی جمع مکسر ہو تو آپ فعل مذکر کا بھی لا سکتے ہیں، مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو خود سے مثال دے دی، لیکن قرآن میں آپ نے دیکھ لیا قرآن میں کیسے چینجز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے پہلی صورت پڑھی، اس پہلی صورت کی آپ انشاءاللہ پریکٹس کیجئے گا کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے، ورنہ ہم اور مزید ایک دو صورتیں پڑھنی تھی۔ میں نے دوسری صورت بھی یہاں پر لکھ رکھی تھی لیکن ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے، تو آج ہم پہلی اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی جمع مکسر آپ نے پڑھا ہے، ہم نے ناؤنز کے اندر جمع مکسر کے بارے میں پڑھا ہے، جو اوزان ہم نے پڑھے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان جمع مکسر کو لانا ہے، لیکن وہ عاقل ہونے چاہیے، غیر عاقل نہیں ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، اور آپ نے اسی طریقے سے کیا کرنا ہے، ان کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں گے اور یہ پوری بات آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہیں پر فاعل جو ہے وہ عاقل جمع مکسر ہے تو وہاں پر آپ مؤنث اگر دیکھیں گے تو آپ سوال نہیں کریں گے بھائی ہاں مؤنث آ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس صورت کو پڑھا ہے۔ اگر کہیں پر فاعل آپ کا مذکر ہے اور جمع مکسر ہے اور وہاں پر فعل آپ کا مؤنث آ رہا ہے تو آپ سوال نہیں کریں گے بھائی ہاں آ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے صورت پڑھی ہے۔ کہاں پڑھی ہے بھائی؟ عاقب بھائی کی کلاس میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی فائدہ ہو، اور اس پہلی صورت کو اپنی کاپی پر اچھے سے نوٹ کریں، صاف صاف لکھیں اور اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی انشاءاللہ جن کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جب یہ صورتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو وہ مثالیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی اور معنی میں آپ غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔